اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے انسان بنا کر اور مسلمان بنا کر بہت ہی بڑا احسان فرمایا ہے۔ دنیا کا اصول ہے، دنیا کا رول ہے، دنیا کا طور طریقہ ہے کہ دنیا جس چیز کو کریٹ کرتی ہے، دنیا جو پروڈکٹس تیار کرتی ہے، اس کے لیے قانون وضع کرتی ہے، اصول اور رول طے کرتی ہے۔ یہ دنیا کے انجینئروں کا ایک طریقہ ہے۔ اگر وہ کوئی مشین بناتے ہیں تو اس کے لیے اصول بناتے ہیں، اس کے لیے انسٹرکشنز لکھتے ہیں، اس کے لیے گائیڈ لائنز کی پمفلٹ چھاپتے ہیں، اس کے لیے ایک کتابچہ تیار کی جاتی ہے جس میں ہدایات ہوتے ہیں، جس میں یہ ڈائریکشن ہوتا ہے کہ اس مشین کو کیسے چلایا جائے، اس مشین کو کیسے سسٹم میں لایا جائے۔ یہی تمام دنیا کا اصول ہے کہ دنیا جس چیز کو وضع کرتی ہے، دنیا جس چیز کو بناتی ہے، دنیا اس کا اصول بھی طے کرتی ہے، دنیا اس سسٹم کے رول اور قواعد بھی بناتی ہے۔ یہ اس دنیا کا اصول اور رول ہے، اور چھوٹے سامان کے لیے رول ہوتا ہے، ادنا سی شے کے لیے اصول ہوتا ہے، لیکن انسان یہ بہت ہی بڑا پروڈکٹس ہے۔ انسان اللہ کی مخلوق کی یہ سب سے بڑی پیداوار ہے، اور انسان جس کے زیر نگی بے شمار چیزیں ہیں، انسان جو اکثر و بیشتر چیزوں پہ قبضہ جمائے رکھتا ہے، انسان جس کی عقل میں بے شمار چیزیں ہیں، انسانوں کی دسترس بے شمار چیزوں پہ چلتی ہے، انسانوں کی پکڑ بے شمار چیزوں پہ ہے، پھر وہ انسان جس کو وضع کیا گیا، وہ انسان جس کی کریشن کی گئی، وہ انسان جو اللہ کا پروڈکٹس ہے، وہ انسان جو اللہ کی پیداوار ہے، کیا اتنے بڑے انسان کو اللہ بغیر کسی قانون کے چھوڑ دے گا؟ کیا اتنے بڑے پروڈکٹس کو اللہ تعالیٰ بغیر کسی رول کے چھوڑ دے گا؟ اتنا بڑا انسان جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور تمام چیز اس کی قبضہ قدرت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے طاقتور شہزور انسان کو بغیر اصول اور بغیر لگام، بغیر مہار اور بغیر کسی گائیڈ لائنز کے چھوڑ دے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ امپوسیبل ہے، یہ ناممکن ہے کہ انسان جو اللہ کا پروڈکٹس ہے، انسان جس کی قبضہ قدرت میں تمام چیزیں ہیں، اور انسان خود اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، اور جب اللہ انسان کو پیدا کر چکا ہے، انسان کے لیے تمام چیزیں لکھ چکا ہے، انسان کے لیے اچھی بری تقدیر لکھ چکا ہے، انسان کی روزی روٹی اور بوٹی کا انتظام کر چکا ہے، اب انسان چاہے کہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اب انسان چاہے کہ خدا تعالیٰ نے جو رول اور اصول انسان کے لیے پیدا کیا ہے اس کو اختیار نہیں کیا جائے، اس کو اڈاپٹ نہیں کیا جائے، اور رول کو اور اللہ کے سسٹم کو توڑ کر انسان اگر چلے گا تو کامیاب جس طریقے سے ایک مشین رول کے خلاف جائے گی تو کامیاب نہیں ہوگی، اور ایک موٹر کا ڈرائیور رول کے خلاف اپنی گاڑی کو چلائے گا تو وہ اس گاڑی سے کبھی ہندوستان، کبھی پاکستان اور کبھی قبرستان پہنچے گا۔ اگر رول کے خلاف چلے گا تو یہی مثال انسانوں کی ہے کہ انسان اتنا بڑا ہے جسے اللہ نے پیدا کیا، اور بغیر رول کے پیدا ہو گیا ہو یہ نہیں ہو سکتا، بغیر اصول کے پیدا ہو گیا ہو یہ نہیں ہو سکتا، بغیر کسی ڈائریکشن کے دنیا میں چلے یہ نہیں ہو سکتا، بغیر کسی گائیڈ لائنز کے انسانوں کو چلایا جائے یہ نہیں ہو سکتا۔
تھا جب ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے گائیڈ لائنز موجود ہے. جب کورونا کال آیا تھا تو ایسے وقت میں لوگوں کے لیے کچھ گائیڈ لائنز جاری کیے گئے تھے جسے لوگ شدت کے ساتھ پوری سختی کے ساتھ اس کو پوری قدرت میں لاتے تھے اور عمل میں لاتے تھے, اس کو فالو کرتے تھے, اس لیے کہ اس وقت بھय تھا موت کی اور اسے ڈر لگا ہوا تھا. لیکن اے انسان, جس اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے اس کے بھی کچھ رولز ہیں, اس کے بھی کچھ اصول ہیں اور اس کے بھی کچھ طور طریقے ہیں, اس کی بھی شریعت سنت ہے اور اس کے بھی قوانین ہیں. اگر اس کی خلاف ورزی کرو گے تو پھر یاد رکھو تباہی ملے گی, کامیابی نہیں ملے گی, انسکسیس ہو جاؤ گے, کہیں بھی تمہیں سفلتا نہیں ملے گی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے لیے کچھ قوانین طے کیے ہیں, کچھ اصول طے کیے ہیں. وہ اصول کیا ہے, وہ رول کیا ہے, وہ طور و طریقہ کیا ہے؟ اگر مان لیجئے وہ اصول, تو پھر وہ اصول قرآن کریم ہے, اصول قرآن ہے, حدیث قرآن ہے. اور جب کوئی مشین کہیں سیٹ کی جاتی ہے کسی فیکٹری میں اور کسی آفس میں, کسی کارخانے میں, کسی کمپنی میں, تو مشین کے ساتھ ایک انجینئر جاتا ہے جو بتاتا ہے کہ اس مشین کو کیسے چلایا جائے اور اس مشین کو کیسے ورک میں اور کام میں لایا جائے, ایکشن میں لایا جائے, وہ انجینئر بتاتا ہے. تو یقیناً قرآن کریم یہ اللہ کے رولز, اللہ کے اصول, اللہ کے گائیڈ لائنز اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انجینئر کی حیثیت سے ہیں. تو جب ایک مشین کی ابتدا کے لیے, ایک مشین کی آغاز کے لیے, ایک مشین کے اسٹارٹنگ کے لیے انسان گائیڈ لائنز کو فالو کرتا ہے اور اس کے انجینئر کو فالو کرتا ہے, تو اتنا بڑا انسان جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور اس کی عزت و شرافت ہے, پھر وہ انسان قرآن کو کیسے بھولے گا اور اللہ کے بھیجے ہوئے میسنجر, پروفیٹ, لاسٹ گائیڈ اور لاسٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انجینئر کی حیثیت سے قبول کیوں نہیں کرے گا؟ قبول انہیں کرنا پڑے گا. اور یاد رکھیے, ان کو قبول کر کے ہی عزت ملے گی, ان کو قبول کر کے ہی سفلتا ملے گی, ان کو قبول کر کے ہی کامیابی ملے گی. اور اگر قبول نہیں کریں گے اور چاہیں گے کہ اللہ کے رسول کو بھی قبول نہیں کیا جائے اور اللہ کے رسول کی سنت, شریعت, قرآن, حدیث, ان تمام چیزوں کو بھی فالو نہیں کیا جائے اور ہم کامیاب ہو جائیں, تو کامیاب جس طریقے سے ایک مشین رول و اصول کے بغیر, انجینئر کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی, ہم سب بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اللہ کے رسول اور قرآن کے بغیر. تو اب پتہ یہ چلا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے گائیڈ لائنز اور ایک انجینئر ہوتا ہے, تو مسلمانوں کے لیے قرآن ہے اور اللہ کا رسول ہے. ان دونوں چیزوں کو تھامے بغیر کوئی زندگی گزارے گا تو نہ یہاں کامیاب ہوگا نہ وہاں کامیاب ہوگا. کامیابی کی دلیل صرف یہی ہے کہ ان دونوں چیزوں کو اختیار کیا جائے. اور اس کی مثال میں صحابہ کرام کی زندگی سے دوں گا کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول کو مان کر, اللہ کے گائیڈ لائنز کو مان کر کس طریقے سے کامیاب ہوئے, اور صرف کامیاب نہیں ہوئے بلکہ پوری دنیا کو دکھا کے چلے گئے اور مسلمانوں کو ایک پیغام, ایک سندیش, ایک میسج دے کے چلے گئے اور یہ کہہ کے چلے گئے, اے مسلمانوں یاد رکھو کسرا کے دربار میں بھی سنت نہیں چھوٹے گی اور کہیں بھی اللہ کے رسول کا دامن نہیں چھوٹے گا, اور سنت اختیار کرنے میں کامیابی ملے گی اور سنت کے راستے پہ چلنے میں کامیابی ملے گی. اس کی مثال صحابہ کرام دکھا کے چلے گئے. لہذا حضرت ربی بن عامر اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما ایران پہ قبضہ کرتے ہیں, ایران پہ حملہ کرتے ہیں, ایران پہ ان کا اٹیک اور آکرمن ہوتا ہے. لیکن جو ہی ایران پہ آکرمن اور اٹیک ہوتا ہے تو ایران کا بادشاہ کسرا مذاکرات کے لیے اپنا ایلچی بھیجتا ہے, اپنا آدمی بھیجتا ہے کہ بلا لاؤ ان دونوں کو.
ہم ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم ان سے صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم ان سے کمپرمائز اور سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں، ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم قتل و غارت گری نہیں چاہتے، ہم فساد نہیں چاہتے، ہم ہزیمت نہیں چاہتے، ہم ہارنا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ ایسے دیوانے ہیں جب یہ کسی کام کو ٹھان لیتے ہیں تو اس کام کو کیے بغیر چھوڑتے نہیں ہیں، اس لیے ہم مذاکرات کریں گے۔ لہٰذا ان تک خبر پہنچتی ہے، وہ دونوں مذاکرات کے لیے کسریٰ کے دربار میں جب انٹری کرنے لگتے ہیں، جب کسریٰ کے دربار میں داخل ہونے لگتے ہیں تو کسریٰ کا دربار یہ کہہ کے روک دیتا ہے کہ آپ دونوں اندر نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ دونوں یہاں کے رول و اصول کو فالو نہیں کریں گے، جب تک کہ یہاں کی تہذیب و ثقافت اور یہاں کے کلچر کو اختیار نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ دونوں کو اندر جانے کی پرمیشن نہیں دی جائے گی۔ لہٰذا دونوں پوچھ بیٹھتے ہیں آپ کا کلچر کیا ہے، آپ کا رول و اصول کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں کا رول ہے جو بادشاہ سے ملتا ہے اسے جبہ پہن کے جانا پڑتا ہے، اور جبہ پہن کے جانا پڑے گا۔ تو انہوں نے جواب دیا اگر آپ کے بادشاہ سے ملنے کے لیے ہمیں اپنے بادشاہ کے وضع قطع چھوڑنا پڑے اور اپنے بادشاہ کو پیچھے رکھنا پڑے گا تو پھر آپ کے بادشاہ سے ملنے کا ہمیں کوئی شوق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ سے بڑا بادشاہ ہمارا بادشاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کے سچے جانشین ہیں، ہم ان کے سچے دیوانے ہیں، اور ہم آپ کے بادشاہ سے ملنے کے لیے اپنے بادشاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ لہٰذا جب یہ بات اس کے کان میں پڑتی ہے تو وہ یہ خبر بھیجتا ہے آگے بادشاہ تک کہ یہ عجیب و غریب لوگ آئے ہوئے ہیں جو آپ کے رول کو فالو نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک وہاں خبر پہنچتی ہے تب تک ادھر حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کے دستے پہ جو کترنے ہوتی ہے چیتھڑے کپڑے اسے درست کرنے لگتے ہیں۔ تو دربان کہتا ہے اے اللہ کے بندے کیا تم اسی ٹوٹی ہوئی تلوار سے اس ایران کو فتح کرو گے؟ تو ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ ابھی تو تم نے صرف تلوار دیکھی ہے، تم نے تلوار چلانے والا ہاتھ کہاں دیکھا ہے؟ جب یہ ہاتھ دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ اس ٹوٹی ہوئی تلوار میں طاقت کتنی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر طاقت دیکھنا چاہتے ہو اس بازو کی، اس ہاتھ کا کمال دیکھنا چاہتے ہو تو تمہارے پورے دربار میں جو سب سے زیادہ مضبوط ڈھال ہے اسے منگا دو۔ لہٰذا ڈھال منگائی جاتی ہے اور ایک شخص کے ہاتھ میں وہ ڈھال دے کے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کھڑے رہو، اب ہم اسی ٹوٹی ہوئی تلوار کا ایک وار کریں گے۔ وہ ایک ایسا وار کرتے ہیں کہ ڈھال کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پھر سب کے سب دنگ رہ جاتے، حیران و ششدر رہ جاتے، ہکا بکا ہو جاتے ہیں کہ آخر ہو کیا گیا۔ وہ ڈھال جو کسی سے ٹوٹتی نہیں تھی، جو کسی سے ٹکڑے میں تبدیل نہیں ہوتی تھی، لیکن ایک ٹوٹی ہوئی تلوار کے ذریعے سے اس ڈھال کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ لہٰذا یہ خبر بھی بادشاہ تک پہنچتی اور اب تک بادشاہ کا پرمیشن آ چکا ہوتا ہے۔ دونوں بادشاہ کے دربار میں جاتے اور وہاں کھانا تناول فرماتے ہیں، بادشاہ کے دسترخوان پہ بیٹھتے اور دسترخوان پہ بیٹھنے کے بعد بھی ایک عجیب و غریب ایشو سامنے آتا ہے، ایک عجیب و غریب معاملہ سامنے آتا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سنت رسول کا اس قدر پاس و لحاظ ہے کہ ایک لقمہ جب ان کے منہ سے گرتا ہے تو وہ اٹھا کے کھا لیتے ہیں۔ تو ان کے بغل گیر، ان کے مصاحب، ان کے ہمنشین حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کچھوکا لگاتے اور کہتے اے حذیفہ یہ کیا کرتے ہو؟ گرے ہوئے لقمے کو کھاتے ہو جبکہ شاہ کسریٰ کا دسترخوان ہے، گرے ہوئے لقمے کو کھانا یہ معیوب سمجھتے ہیں، یہ انسلٹنگ اور اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، اس لیے آپ ایسا نہیں کریں۔ لیکن اے لوگوں سنو، اس سچے جانشین کا جواب
سنو محمد مصطفیٰ کی شیدائی کا جواب، سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے پیار کرنے والے کا جواب، سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق کا جواب۔ انہوں نے جواب دیا أَأَتْرُكُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَؤُلَاءِ الْحَمَقَةِ، کیا میں سنت رسول کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے، احمقوں کی وجہ سے، اسٹوپڈ کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ کا دسترخوان ہے یہ رہے، لیکن میرے رسول کی سنت ہے، اسے نہ ہم شاہ کسریٰ کے دسترخوان پہ چھوڑیں گے اور نہ ہی کسی بیابان میں چھوڑیں گے، ہر جگہ ہم سنت رسول کو اختیار کریں گے۔ لہٰذا وہاں بھی یہ معاملہ حل ہوا اور سنت رسول کو اختیار کیا گیا۔ اب یہاں سے ایک پوائنٹ یہ ملتا ہے کہ کیا مسلمان بھی اسی رمش پہ ہیں؟ کیا مسلمان بھی اسی طور طریقے پہ ہیں؟ کیا وہ مسلمان جو حضرت حذیفہ کو مانتے ہیں؟ کیا وہ مسلمان جو حضرت ربیع بن عامر کو مانتے ہیں؟ کیا وہ مسلمان جو رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، جن کے سامنے پوری سنت ہے، پوری حدیث ہے، پورا قرآن ہے؟ کیا ایسا مسلمان بھی کہیں بازار میں، کسی ہوٹل میں سنت کا پاس و لحاظ کرتا ہے، یا کم سے کم گھر میں سنت کا خیال کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ یہ ہم میں سے ہر کوئی اس بات کو کنسیڈر کر سکتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی اس بات کا ریئلائزنگ کر سکتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی اس بات کا کمپیئر اور مقابلہ کر سکتا ہے کہ وہ کیسے لوگ تھے، ظالم و جابر بادشاہ کے دسترخوان پہ بھی سنت رسول کو نہیں چھوڑتے تھے، اور آج ہم اپنے گھر میں ہی سنت رسول کو زندہ تربور کر دیتے ہیں۔ کس قدر فرق ہے ہم میں اور صحابہ کرام۔ اب یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے، اب مذاکرات کی باری آ چکی ہے۔ اب حضرت حذیفہ اور حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اصل مقصد کی طرف جاتے ہیں، اصل پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں۔ وہ اصل پوائنٹ کمپرمائز تھا، سمجھوتا تھا، صلح تھی، آپسی بات چیت تھی، لہٰذا اس کے لیے وہ دربار میں جاتے ہیں۔ جب دربار میں جاتے ہیں تو وہاں بھی سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے۔ دربار کسریٰ کا ہے، ایک ایران کا بادشاہ، اس کا دربار ہے، اور وہاں بھی سنت کی مخالفت ہو رہی ہے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کسریٰ کا بادشاہ ایران کا بادشاہ کسریٰ اپنے تخت پہ جلوہ افروز ہے، وہ کرسی پہ بیٹھا ہے، اور ان کی رعایا، ان کے پیپل، ان کے لوگ، ان کے ماننے والے، ان کے فالوور سب کے سب زمین پہ دربار میں کھڑے ہوئے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا نہیں گیا، وہ بول اٹھے کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ ہم جسے مانتے ہیں، ہم جس رسول کو فالو کرتے ہیں، جس رسول کی تعلیمات کے سہارے ہم چلتے ہیں، جس رسول کی تعلیمات کی روشنی میں ہم زندگی گزارتے ہیں، ایسے رسول کی تعلیم یہ ہے کہ انسان بات کرنے والا بھی بیٹھا ہو اور سننے والا بھی بیٹھا ہو، یا پھر یہ کہ دونوں کھڑے ہوں۔ اس لیے یا تو آپ ہمارے لیے بھی کرسیاں منگوائیے یا پھر آپ کرسیوں سے نیچے اتر کے آ جائیں۔ اب بادشاہ ایران کا بادشاہ کسریٰ طیش میں آ گیا، غیظ و غضب میں آ گیا۔ اب وہ غصے سے بھر گیا اور کہنے لگا یہ کیسے لوگ آ چکے ہیں جو انسلٹنگ پہ انسلٹنگ کیے جا رہے ہیں، جو ہماری بے عزتی کیے جا رہے ہیں، کیسے لوگ ہیں؟ انہیں ہم سے دہشت نہیں، انہیں ہم سے خوف نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری طاقت سے ڈرتے نہیں ہیں؟ کیا ہماری قوت کے سامنے یہ سجدہ ریز نہیں ہوتے ہیں؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کو دفع کیا جائے، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے ساتھ مذاکرہ نہیں ہوگا، ان کے ساتھ صلح نہیں ہوگی، اور سزا کے طور پہ ایسے ہی نہیں، دونوں کے سر پہ دو ٹوکری رکھی جائے اور دونوں ٹوکری میں مٹی ڈال دی جائے اور دونوں کو روانہ کیا جائے کہ سروں پہ مٹی لاڑے ہوئے ہمارے دربار سے نکلیں گے۔ لہٰذا ایسا ہی کیا جاتا ہے، ان دونوں کے سروں پہ ٹوکری رکھی جاتی ہے اور اس میں مٹی ڈال دی جاتی ہے، اور وہ دونوں مٹی لے کے ٹوکری کے ساتھ اس دربار سے نکلتے ہیں۔ لیکن دربان کو ایک ایسا جملہ کہہ کے جاتے ہیں جو جملہ ان دونوں کو اور پوری سلطنت کو سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یاد رکھنا
ایران کی مٹی ہمارے حوالے کر دی ہے، تم نے پورے ایران کو ہمیں سونپ دیا ہے۔ اور ایرانی لوگ بدفعال تھے، وہ غلط نظریات کو ماننے والے تھے، غلط عقائد کو ماننے والے تھے، توہم پرست تھے، لہذا انہوں نے بدفعلی لی، اور دونوں اللہ کے رسول کے جانشین ان دونوں نے نیک فعلی لی کہ تم نے ایران کی مٹی دے دی ہے، اب فتح ہو کے رہے گی، اب ہماری جیت ہو کے رہے گی، اب ہمارا غلبہ ہو کے رہے گا۔ لہٰذا جب یہ خبر پھر بادشاہ تک پہنچتی ہے کہ ان دونوں نے ایسی بات کہی ہے کہ تم دونوں ایران کی مٹی ہمیں دے دی ہو، ہم ایران کی مٹی کے ساتھ جا رہے ہیں، اب بادشاہ پھر ایک آدمی کو اس کے تعاقب میں بھیجتا ہے، بلا کے لاؤ ان کو، دونوں کو بلا کے لاؤ، اگر دونوں یہاں سے ایران کی مٹی لے کے چلے جائیں گے تو ہم مفتوح قوم، ہم ہارے ہوئے لوگ ہو جائیں گے، پھر ہم مغلوب ہو جائیں گے۔ لہٰذا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز گھڑ سوار آدمی کیوں اور کیسے پکڑ میں آ جا سکتے تھے، لہٰذا وہ دونوں وہاں سے نکلے اور ان دونوں کی نیک فعلی کامیاب ہوئی، اور اللہ کے رسول نے بھی پیشن گوئی سنائی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ٹوٹی ہوئی تلوار والا ایران کو فتح کرے گا، اور یقیناً ایران کو وہ فتح کیے، پورا ایران ان کے تسلط میں ہوا، پورے ایران پہ اس وقت صحابہ کرام کا قبضہ ہوا۔ تو اس وقت صحابہ کرام سنت رسول کے ساتھ ملکوں، شہروں اور قصبوں، ٹولوں، محلوں کو قبضہ کر رہے تھے، ہر جگہ وہ فاتح بنتے چلے جا رہے تھے سنت رسول کے ساتھ، وہ زندہ تھے سنت رسول کے ساتھ، وہ کامیاب ہو رہے تھے سنت رسول کے ساتھ۔ اب ریئلائزنگ کریں، اب غور و فکر کریں کہ وہ سنت رسول کے ساتھ کامیاب تھے، سنت رسول کے ساتھ ان کی طاقت اس قدر تھی کہ نعرہ گونجتا تھا، لا الہ الا اللہ، سپر پاور صرف اللہ، لا الہ الا اللہ، سپر پاور صرف اللہ، اس طاقت کا نعرہ گونجتا تھا۔ لیکن افسوس، کیا آج بھی وہ نعرہ گونجتا ہے؟ کیا آج بھی ہر جگہ ہماری طاقت کا شعلہ ہے؟ کیا آج بھی ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں؟ بالکل ایسا معاملہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے وہ ڈرتے نہیں ہیں، اسی طریقے سے ہم بزدل قوم ہو چکے ہیں۔ جس طریقے سے وہ سنت رسول کو اختیار کرنے والے تھے، ہم سنت رسول کو چھوڑنے والے ہو چکے ہیں۔ اب سوچیں، وہ سنت رسول کو اختیار کر کے کامیاب تھے یا پھر ہم سنت رسول کو چھوڑ کے کامیاب ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اور یقیناً جب سوچیں گے، صحیح دل و دماغ سے سوچیں گے اور صحیح ضمیر کے ساتھ سوچیں گے، غیرت کے ساتھ سوچیں گے، تو آپ کی غیرت آپ کو کچو کے لگائے گی، آپ کی غیرت آپ کو کہے گی کہ تمہارا ضمیر مر چکا ہے، تم بے غیرت انسان ہو چکے ہو، تم ایسے انسان ہو چکے ہو کہ وہ سنت رسول کے ساتھ کامیاب ہوئے تھے، اور آج سنت رسول کو چھوڑ کر پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہو، پوری دنیا میں رسوا ہو رہے ہو۔ کبھی امریکہ پٹائی کرتا ہے، کبھی جاپان پٹائی کرتا ہے، کبھی افریقہ پٹائی کرتا ہے، کبھی ہندوستان پٹائی کرتا ہے، اور جگہ جگہ کبھی موب لنچنگ ہوتی ہے، کبھی کلنگ ہوتی ہے، کبھی ہتیا ہوتی ہے، تو کبھی ہمارے عبادت گاہوں پہ ناجائز قبضے ہوتے ہیں، نہ معلوم کیا کیا ہو رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سنت رسول کو چھوڑ کر ہم عزت کما رہے ہیں، طاقت حاصل کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم، سنت رسول کو چھوڑ کے ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ سنت رسول کو چھوڑ کر لوگوں کے نگاہ میں عزت بن جائیں گے، باعزت بن جائیں گے، شریف انسان بن جائیں گے، اور ڈیجیٹل اور ماڈرن انسان بن جائیں گے، تو پھر یاد رکھیے ہم بھول بھلائیے میں ہیں، اور ہم خسارے میں ہیں، ہم نقصان میں ہیں، اور اس نقصان کا خمیازہ ہمیں یہاں بھی بھگتنا پڑے گا اور وہاں بھی بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سنت رسول کو اختیار کیا جائے، جگہ جگہ، ہر جگہ، آفس ہو وہاں سنت رسول اختیار کیا جائے، اور اگر اسکول، کالج، مدرسہ، یونیورسٹی جو بھی ہو وہاں سنت رسول کو اختیار کیا جائے، چوک چوراہے، بازار، ہوٹل، جہاں بھی جائیں ہر جگہ سنت رسول کے ساتھ جائیں، اس لیے کہ آپ نے دیکھا سنت رسول کو اختیار کر کے حضرت حذیفہ اور حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما
किस तरीके से बादशाह किसरा के सामने बुलंद हुए और किस तरीके से पास हुए और किस तरीके से उलुल अज़्म और आली हिम्मत हुए। इसलिए जरूरत इस बात की है कि उनके तरीके को इख्तियार करते हुए हम भी दुनिया में जिंदगी गुजारें, तभी हमारी सुरखरुई हो सकती है वरना नहीं हो सकती है। और लास्ट पॉइंट मैं ये बताऊं कि आजकल सुन्नत रसूल पे और अल्लाह के अहकाम पे और इस्लामी शरीयत और सुन्नत पे अगर कोई अमल करके दिखाया है तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँगा ये कतर है, जिसने फीफा वर्ल्ड कप के जरिए से पूरी दुनिया को ललकारा है, जिसने फीफा वर्ल्ड कप का मैदान तो सजाया, लेकिन वो मैदान जो खेल का मैदान था, वो जो खेल का स्टेडियम था, वो खेल का स्टेडियम इस सिनेमागाह में तब्दील हो गया, वो दावत तबलीग में तब्दील हो गया। जबकि उसने ये ऐलान किया कि फीफा वर्ल्ड कप कतर में होगा, लेकिन आम फीफा वर्ल्ड कप के तरह नहीं होगा। यहाँ वो उसूल लागू होगा जो अल्लाह का है, यहाँ वो रूल लागू होगा जो अल्लाह का है, यहाँ सुन्नत वो चलेगी जो रसूल की है, यहाँ तरीका वो चलेगा जो मोहम्मद का है। मोहम्मद के तरीके के अलावा यहाँ कतर में कोई तरीका नहीं चलेगा। जबकि इस पे अमेरिका ने भी डांट लगाई थी, अमेरिका भी नाराज हो गया, अफ्रीका भी नाराज हो गया, जापान भी नाराज हो गया, लेकिन एक मिनट के लिए उसने कतर ने किसी से दोस्ती नहीं की और कहा कि हम इस खेल के लिए सुन्नत रसूल को तर्क नहीं कर सकते हैं। कुछ लम्हे के लिए, कुछ दिन के लिए सुन्नत रसूल को हम तरगोर नहीं कर सकते हैं। अगर तुम्हें पसंद है तो तुम सुन्नत रसूल के साथ आओ, तुम्हें पसंद है तो उसूल के साथ आओ, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम हमारे रूल को फॉलो करके आओ, वरना नहीं आओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा यहाँ शराब का प्रचार और प्रसार नहीं होगा और यहाँ जिनाकारी के अड्डे नहीं होंगे, यहाँ नाजायज ताल्लुकात कायम नहीं होंगे, यहाँ गलत रिलेशनशिप नहीं बनेगा और यहाँ कंजरियों को नहीं लाया जाएगा, यहाँ नाच के सामान नहीं लाए जाएंगे, यहाँ मिनट बाय मिनट सुन्नत रसूल का प्रचार होगा। और इसके लिए उन्होंने एक नामवर स्कॉलर को इनवाइट किया जो गाए बगाए इस्लाम की तबलीग करता है, जो गाए बगाए अल्लाह के रसूल की सुन्नत को जिंदा करता है, जो गाए बगाए इस्लाम की इशाअत करता है। कतर ने दिखा दिया कि दुनिया नाराज हो तो होने दो, कतर ने बता दिया कि दुनिया अगर तुम्हारे खिलाफ हो तो होने दो, लेकिन ला यखाफून लौमत लाइम, सहाबा के बारे में आया वो ऐसे थे, ला यखाफून लौमत लाइम, किसी मलामत के मलामत की परवाह नहीं करते थे, किसी की धमकी उनके असरअंदाज नहीं होती थी। तो आज जरूरत इस बात की है कि जिस तरीके से कतर ने एक नमूना आज के दौर में पेश किया है, आज के दौर में वो नमूना हमारे सामने है। अगर हम सहाबा के नमूने को इस तरह रिजेक्ट करते हैं कि सहाबा का जमाना गुजर चुका है, आज का जमाना हमारे खिलाफ है, तो लीजिए कतर ने पेश कर दिया है। लिहाजा जरूरत इस बात की है, अगर इंसान चाहे तो क्या कुछ हो नहीं सकता। किसी का आस्ताना ऊंचा है इतना कि सर झुककर भी ऊंचा ही रहेगा। हंसे जाने से जब तक तुम डरोगे, हंसे जाने से जब तक तुम डरोगे, जमाना तुम पर हंसता ही रहेगा। इसलिए सुन्नत रसूल को इख्तियार करने से ये न समझे कि जमाना हंसेगा। अगर जमाना हंसता है तो कल भी हंस रहा था, आज भी हंसेगा।